مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی ہمارے اور آپ کے حضور آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے یہ سب اعجازات دکھائے جا رہے ہیں۔ اور پیاری آمنہ پھر کہتی ہیں کچھ دنوں کے بعد میں اپنے ساس و سسر سے کہ اے میرے ساس و سسر، اگر کچھ بات اور میں کہوں تو آپ یہ کہو گے کہ یہ دیوانہ ہو گئی ہے۔ کہا نہیں بیٹی بتا، تو کہا یہ سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے بیٹے کو سلام نہیں کر لیتا، آپ کے پوتے کو سلام نہیں کر لیتا ہے۔ اور کہتی ہے رات آتی ہے، کوئی نہ کوئی پیغمبر میرے خواب میں آتا ہے۔ اے آمنہ، پیغمبر خواب میں آتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے خواب میں آنے والا پیغمبر یہ کہتا ہے اے آمنہ خوشیاں منا، نبیوں کے نبی آ رہے ہیں۔ اے آمنہ خوشیاں منا، رسولوں کے رسول آ رہے ہیں۔ اے آمنہ خوشیاں منا، نائب رب العالمین آ رہے ہیں۔ اے آمنہ جھوم جھوم کر کے خوشیاں منا، اب تیرے گھر کے اندر رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے داتا کے آنے کا منظر بالکل قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، جو 4 خاص فرشتے ہیں جنہیں حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ان فرشتوں کو اللہ نے جب حکم دیا کہ اپنی نوعیت میں 1 لاکھ فرشتوں کو لے لو اور کہا جاؤ زمین پر حضرت عبداللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور میرے حضور کے آنے پر استقبالیہ پروگرام کرو۔ اور اے فرشتوں جاؤ تو خاموشی سے نہیں جانا ہے، کچھ کہتے ہوئے جانا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا کیا کہوں؟ کہا مرحبا اہلاً یا سہلاً یا مصطفیٰ، مرحبا اہلاً یا سہلاً یا مصطفیٰ۔ آج اہل سنت و جماعت کے لوگ حضور کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی آمد مرحبا۔ تو یہ بولی کسی عام کی بولی نہیں ہے، یہ بولی اللہ کے فرشتوں کی بولی ہے۔ اور فرشتے اس طرح کہہ کر کے آئے، اور جب حضرت جبریل آئے تو اللہ نے جنت کو حکم دیا اے جنت اور سنور جا اور نکھر جا۔ اللہ نے زمین کو کہا اے زمین اپنے سینے کو مسرت اور شادمانی سے تان لے۔ ہوا کو اللہ نے کہا اے ہوا اپنے آپ کو روک لے، باادب ہو جا۔ چاند کی چاندنی کو اللہ نے حکم دے دیا اے چاندنی سمٹ جا۔ ستاروں کو خدا نے کہا اے ستاروں سب کے سب جمع ہو جاؤ حضرت عبداللہ کے مکان پر۔ اور حضرت آمنہ کہتی ہیں ایسا لگتا تھا جب میرے لال کی آمد تھی کہ لگتا یہ تھا کہ وہ سارے ستارے میرے آنگن میں گرنے والے ہیں۔ آج ہتھونیاں کے دیوانوں نے گلی گلی میں سڑک سڑک پر گھر گھر پہ لائٹیں لگا دی ہے، چکمکمے لگائے ہیں، روشنی کی ہے۔ تو یہ روشنی آج ہم اپنے مرضی سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ روشنی ہمارے اور آپ کے رب نے نبی پاک کی آمد پر حضرت عبداللہ کے آنگن میں پہلے ہی کر دیا تھا۔ اس وجہ سے ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کا فرشتہ آیا تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ آج جب فرشتے آ گئے سب باادب کھڑے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں جاؤ جلوس کو نکالو۔ اب فرشتے جلوس کو نکالتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈے بھی ہیں۔ روایات میں آئے کہ 4 جھنڈا لے کر کے حضرت جبریل آئے۔ ایک جھنڈا دنیا کے پورب والے حصے میں، ایک جھنڈا دنیا کے پچھم والے حصے میں نصب کیا، ایک جھنڈا خانے کعبہ پر، ایک جھنڈا حضرت عبداللہ کے مکان پر، اور ایک روایت میں ہے کہ کئی جھنڈے تھے، ایک بیت المقدس پہ، ایک خانے کعبہ پہ، ایک پورے سینہ پر یہ جھنڈے گاڑے گئے۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جھنڈے نصب کیے گئے، اسی وجہ سے دیوان گانے مصطفیٰ اپنے اپنے مکانوں پر جھنڈے گاڑ کر کے
حضرت جبریل اور دوسرے فرشتوں کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں ایک بات اور اٹھتی ہے کہ آخر دنیا کے پورب والے حصے میں کیوں جھنڈا گاڑا گیا، دنیا کے پچھم والے حصے میں کیوں جھنڈا گاڑا گیا؟ تو آواز آتی ہے جس کی حکومت جہاں تک ہے اس کا جھنڈا وہاں تک ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نیپال کی سرزمین پر تقریر کرنے کی غرض سے گیا، جب اپنے ملک عزیز ہندوستان کی سرحد سے باہر نکلا تو جہاں تک میرے ملک ہندوستان کی سرحد تھی وہاں میرا ترنگا لہرا رہا تھا، اور جیسے ہی سرحد ختم ہوئی نیپال کا جھنڈا دکھا، پتہ یہ چلا جہاں تک ترنگا ہے وہاں تک میرے ملک کی سرحد ہے، اس کے بعد میں دوسرے ملک کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی آمد پر ایک جھنڈا پورب میں گڑوایا، ایک جھنڈا پچھم میں گڑوایا، مجاز دے دیا یہ ایسے نبی آ رہے ہیں جن کی حکومت پورب میں بھی ہوگی پچھم میں بھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے 11 مہینوں میں ہر ملک کا جھنڈا لہراتا ہے، لیکن جب ماہ ربیع آ جاتا ہے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ہر ملک میں آقا کی آمد کا جھنڈا لہرانے لگتا ہے۔ مجاز یہ دیا جاتا ہے اوروں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، نبی دو جہاں کی حکومت عاشقوں کے دلوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا جب منزل بالکل قریب سے قریب تر ہو گیا، حضرت جبریل جلوس کو نکالتے ہیں۔ زمین نے کہا اے جبریل کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے میں جلوس نکال رہا ہوں۔ کس وجہ سے؟ حضور آ رہے ہیں۔ ہوا نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے حضور آ رہے ہیں۔ سمندروں پر چلے، سمندر کی روانی نے کہا اے جبریل اتنا اہتمام کیوں؟ کہا حضور آ رہے ہیں۔ چاند کی چادری نے پوچھا، کہا حضور آ رہے ہیں۔ سورج کی شعائیں جو نکلنے والی تھی ادب سے عرض کرتی ہے جبریل یہ اہتمام کیوں؟ کہتے حضور آ رہے ہیں۔ اجنہ نے کہا تو جبریل نے کہا حضور آ رہے ہیں۔ جانوروں نے پوچھا تو جبریل نے کہا حضور آ رہے ہیں۔ ہر ایک کو بتاتے جا رہے ہیں یہ جبریل امین ہیں جن کا جلوس 2 4 10 کلومیٹر کا نہیں اربوں میل کا جلوس ہوتا ہے۔ زمین پر بھی جلوس ہے، آسمان پر بھی جلوس ہے۔ جلوس چلتے چلتے جب حضرت عبداللہ کے گھر پہ آیا تو جبریل امین نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ نے اپنی خادمہ صفیہ کو کہا مکے کے گھروں میں چلی جا، ایک دایا کو لے کر کے آجا، کیونکہ آمنہ آج بچے کو جنے گی اور بچے کی پیدائش کے موقع پر ایک دایا کی ضرورت ہے۔ خادمہ جاتی ہے، ایک دایا کے گھر گئی، دایا نے آنے سے منع کر دیا۔ دوسری کے گھر گئی، دوسری نے آنے سے منع کر دیا۔ تیسری کے گھر گئی، تیسری نے آنے سے منع کر دیا۔ چوتھی کے گھر گئی، چوتھی نے آنے سے منع کر دیا۔ یہاں تک کہ جتنی بھی دایا موجود تھی سب کے گھروں پر خادمہ جاتی ہے، سب نے منع کر دیا ہم کو نہیں آنا ہے کیونکہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، زیادہ مال نہ ملے گا۔ دایا جب مغموم ہو کر کی آتی ہے تو اللہ کے فرشتے جبریل امین نے اللہ سے کہا اے میرے مولا تیرے حبیب کی آمد ہے، تیرے حبیب کی ماں کو دایا کی ضرورت ہے، یہاں کوئی دایا آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا اے میرے پیارے جبریل تم یہ سمجھتے ہو دایا آئی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میں نے خود ہی دایا کو آنے نہیں دیا ہے۔ مولا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چونکہ میرا حبیب پاک ہے، اس کی ماں پاک ہے، میرا حبیب جہاں پیدا ہوگا وہ زمین بھی پاک ہوگی، اور وہ دایا جو مکے کی سرزمین پر ہے ساری دایا ناپاک ہے، اس کا ہاتھ ناپاک ہے، اس کا قدم ناپاک ہے، اس کا عقیدہ ناپاک ہے۔ پاک نبی کے جسم پر ناپاک کا ہاتھ کیسے لگے؟ اس وجہ سے میں نے آنے نہیں دیا۔ تو جبریل کہتے ہیں مولا کسی پاک دایا کا انتظام کر دے۔ وہ پاک دایا کون ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وہ پاک دایا 4 ہے، اور ان میں سے ایک کا نام حوا ہے، ایک کا نام ہاجرہ ہے، ایک کا نام آسیہ ہے، ایک کا نام مریم ہے۔ یہ چاروں دایا میرے حبیب کی آمد پر آئیں گی۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں مولا یہ تو انتقال کر چکی ہیں، یہ اپنی قبروں
وہ جبریل امین جب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل یہ انتقال تو کر چکی ہیں، ان کے قبر کے سرہانے تم چلے جاؤ اور آواز دو، آواز دینا تیرا کام ہے، قبر سے اٹھانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین پہنچے اور حضرت حوا سے کہتے ہیں اے حوا اٹھو، نبیوں کے نبی آ رہے ہیں۔ حضرت حوا قبر سے اٹھتی ہیں، حضرت آسیہ کے قبر پہ پہنچے، اے آسیہ اٹھو، نبیوں کے نبی آ رہے ہیں۔ وہ اس کے بعد میں حضرت حاجرہ کے قبر پہ پہنچی، اے حاجرہ اٹھو، نبیوں کے نبی آ رہے ہیں۔ اے مریم اٹھو، نبیوں کے نبی آ رہے ہیں۔ اب یہ چاروں دایاں حضور کی بن کر حضرت عبداللہ کے گھر پہ آتی ہیں، ایک آگے بیٹھتی ہیں، ایک پیچھے بیٹھتی ہیں، ایک دائیں بیٹھتی ہیں، ایک بائیں بیٹھتی ہیں، اور ہر فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ادبر کہتے جا رہے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا مراد المشتاقین، اظہر یا جان عالمین، اظہر یا نائب رب العالمین، کہتے جا رہے ہیں۔ ایسے لمحے میں ہم سب کے حضور سجدے کی حالت میں اپنے ماں کے شکم اطہر سے تشریف لاتے ہیں اور آئے ہیں مصطفیٰ، آئے ہیں مصطفیٰ، تو ایسے انداز سے آئے کہ آنے کے بعد میں آپ کی ماں نے اجالا ہی اجالا دیکھا، نور ہی نور دیکھا۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ مرحبا 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 مرحبا۔ حضور جب آ گئے تو کس حال میں آئے؟ سجدے کی حالت میں آئے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے زبانی فیض ترجمان پر پہلا کلمہ جو تھا وہ اللہ کی تسبیح تھی، تحلیل تھی، اور دوسرا کلمہ تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ شکم اطہر سے سرکار جب باہر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ جو حضرت آمنہ کی ساس ہے انہوں نے خادمہ کو ایک کپڑا دیا، صفیہ کو، اور کہا اے صفیہ یہ کپڑا لے لے، آمنہ کے پاس پہنچ جا، آمنہ کے جسم کو صاف کر دے، بچے کو صاف کر دے، زمین کو صاف کر دے، کیونکہ خون ہی خون ہوگا۔ لیکن خادمہ جب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ آمنہ بھی صاف ہے، بچہ بھی صاف ہے، زمین بھی صاف ہے۔ دیکھ کر کے خادمہ حیران ہو کر کے کہتی ہے اے آمنہ، اور عورتیں بچے دیتی ہیں تو ان کے جسم سے خون آتا ہے، بچے کے جسم پر خون ہوتا ہے، زمین پر خون کا نشان ہوتا ہے، تو نے کتنے کمال والے بچے کو جنا، تو بھی صاف، تیرا بیٹا بھی صاف، تو زمین بھی صاف، آخر بتا بچے کے ساتھ خون تو آیا نہیں، آیا تو کیا آیا؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں، پارسا آمنہ کہتی ہیں، عفیفہ آمنہ کہتی ہیں، باحیا آمنہ یہ کہتی ہیں اے خادمہ سن لے، اور عورتیں بچہ جنتی ہیں تو ان کے جسم سے خون آتا ہے، میں نے بچہ جنا ہے تو میرے جسم سے خون نہیں نور ہی نور آیا ہے، ایسا نور آیا ہے کہ عاشق کہتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے۔ نور آئے، نور ہی نور ہے، اور سرکار کے آنے کے مان میں کتنے کمال، کتنی خوبیاں، وہ باتیں بڑی لمبی ہیں کہ سرکار ناف بریدہ حالت میں آئے، مخمون شدہ حالت میں تشریف لائے، سجدے کی حالت میں آئے، رب حبلی امتی آپ نے فرمایا۔ ان کی حکمتیں اگر بیان کی جائے تو کئی راتیں پوری ہو سکتی ہیں۔
اور آپ تمامی حضرات مسلسل ایک ربیع النور سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور ماشاءاللہ آگے بھی چلے گا، تو ہم سب اپنے آقا کی جتنی بات سنے ہیں ان سب سے اپنے سینے کے اندر نبی کی محبت کا چراغ جلائیے، اور یہ سوچ کر کے رہیے کہ کائنات میں حضور سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، اور ہو کیسے سکتا ہے جب اللہ نے بنایا نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں، تو کون آ سکتا ہے، کون بن سکتا ہے؟ حضور بے عیب ہیں، حضور لاجواب ہیں، حضور بے نظیر ہیں، حضور بے مثال ہیں، اور ایسے بے مثال ہیں کہ آپ کے تعلق سے عاشق یہ کہتا ہے آپ مختار زمن شاہ امم سرور دی، آپ سا کوئی نہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنے آقا کی میلاد بیان کر رہا ہوں۔ حضرات میرے حضور نے، آپ کے حضور نے اگر قبول کر لیا، قبول کرنا ہے تبھی تو حضور اپنی میلاد میں ہم سب کو بٹھائے ہیں، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور حضور کی میلاد کی بات چل رہی ہے، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جس کی جو جائز تمنا ہو اپنے آقا کی میلاد میں مانگ لو، اللہ سے مانگو کہ اے اللہ اپنے حبیب کے میلاد کے صدقے میں میری یہ جائز تمنا پوری فرما دے۔ کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کی تمنا مانگ لے، بے روزگار ہے تو روزی کی تمنا مانگ لے، کوئی بیمار ہے تو شفا کی تمنا مانگ لے، کوئی پریشان حال ہے تو پریشان حال کی تمنا مانگ لے، کسی کے گھر کے کوئی انتقال کر چکے ہیں تو ان کے مغفرت اور بخشش کی تمنا مانگ لے۔ جو بھی تمنائیں مانگنی ہو ایک ہی بولی میں، ایک تمنا نہیں، جتنی تمنائیں جائز ہو رات میں مانگو، انشاءاللہ تعالی آنے والے عید میلاد النبی کے پہلے ایک سال کے اندر آپ دیکھو گے کہ آپ کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، جس کو جو مل رہا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اذعان ملا مصطفیٰ کا صدقہ، ایمان ملا مصطفیٰ کا صدقہ، قرآن ملا مصطفیٰ کا صدقہ، سارا جہان ملا ہم سب کو، یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور جو کچھ بنا ہے نبی کے صدقے کے بنا ہے۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا نبی اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ آقا آئے ہیں سب کے لیے تو ہم بھی بنے سب کے لیے، کوئی کیسا ہو، چاہے اپنی مسلک کا ہو یا غیر دھرم کا ہو، سب کے ساتھ محبت پیار اخلاق کو بانٹو، امن و امان کو بانٹو۔ ہمارے اور آپ کے حضور نے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جھکایا اور گھر گھر تک دین کو پہنچایا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کی دعوت کو عام کریں اور اپنے گھروں میں محبت اور پیار کا ماحول پیدا کریں۔ کوئی شوہر ایسا نہ ہو جو اپنی بیوی کی حق تلفی کرتا ہو، یا کوئی بیٹا بیٹی ایسی نہ ہو جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنے گھروں کا خیال رکھیں، بہو اپنے ساس کی قدر کرے، ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دینے کی کوشش کرے، نند اپنی بھابھیوں سے محبت کرے، بھابھیاں اپنی نندوں کو بہن کا درجہ دے کر کے پیار اور محبت کا ماحول پیدا کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت سے مل کر کے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی نبی پاک کی میلاد کی برکتیں ہر آن ہر لمحہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں آتی رہیں گی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ سب کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختم کر دیا جائے؟ آپ تو کہیں گے نہیں،
اور یہ بات ہی ایسی ہے کہ نہیں، لیکن دیوانوں کل پھر ہم لوگوں کو مجلس میں بیٹھنا ہے، جتنی باتیں ہوئی اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں سے، برکتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا پیارا ہے پیارے محمد ہے کنا